سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بدہیمن اسی وقت باہر نکل گیا۔ راجہ داہر سندر کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا اور بہت دیر باتوں میں لگائے رکھا۔ داہر نے سندر کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے باز آ جائے تو اسے نیرون کا خود مختار حاکم بنا دیا جائے گا۔ سندر نے یہ پیشکش ہنس کر ٹال دی۔ بدہیمن کمرے میں داخل ہوا۔ داہر کے یوں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سندر آج رات کو ہی واپس چلا جائے۔ سندر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کا یہ کہنا کہ عزت سے رخصت کریں ایک اشارہ تھا۔ کیا حاکم نیرون تیار ہیں؟ بدہیمن نے کہا۔ ہاں بدہیمن، سندر نے کہا، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد سندر شمنی قلعے سے اس طرح نکل رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 6 نقاب پوش محافظوں کے گھوڑے تھے۔ آگے راجہ داہر کے محافظوں کا دستہ جا رہا تھا۔ بدہیمن گھوڑے پر سوار سندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی بڑی شفاف اور رات سرد تھی۔ راجہ داہر نے سندر کو احترام سے رخصت کرنے کے لیے اپنا محافظ دستہ بھیجا تھا جسے کچھ دور جا کر واپس آ جانا تھا۔ یہ جلوس خاموشی سے چلا جا رہا تھا۔ رات خاموش تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ جلوس قلعے سے کوئی 1 میل دور جا چکا تو بدہیمن نے سندر کو روک لیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ داہر کے محافظوں نے گھوڑے راستے کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیے اور سب نے تلواریں نکال کر آگے کو جھکا دیں۔ سندر اور اس کے محافظ ان کے درمیان سے گزر گئے۔ داہر کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ بدہیمن نے انہیں واپسی کا حکم دیا اور اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ محافظوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ بدہیمن سیدھا راجہ داہر کے پاس گیا۔ تمہارا بندوبست ناکام تو نہیں ہو جائے گا؟ راجہ داہر نے بدہیمن سے پوچھا۔ صبح اس کی اور اس کے 6 محافظوں کی لاشیں قلعے میں لائی جائیں گی، بدہیمن نے جواب دیا۔ میں نے 20 آدمی بھیجے ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی فوج کے چنے ہوئے سپاہی اور عہدے دار ہیں۔ وہ اونٹوں پر گئے ہیں اور وہ مسافروں کے بیس میں ہیں۔ میں نے 5 عورتیں بھی ساتھ بھیج دی ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں مسافر ہی سمجھیں۔ سندر نے صبح سے پہلے کہیں پڑاؤ ضرور کرنا ہے۔ جہاں بھی وہ پڑاؤ کرے گا وہاں کچھ دیر سوئے گا ضرور۔ اس کے محافظ بھی سو جائیں گے، پھر وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ اس بدھ کو نیرون زندہ نہیں پہنچنا چاہیے، راجہ داہر نے کہا۔ نہیں پہنچے گا مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ آپ نیرون کا کوئی اور حاکم مقرر کر دیں۔ نیرون کا حاکم میرا اپنا بیٹا جیسیا ہوگا، داہر نے کہا۔ اور مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ سندر کے ساتھ جو محافظ آئے تھے وہ اپنی فوج کے آدمی نہیں تھے، وہ عرب کے مسلمان لگتے تھے۔ ان کی صرف پیشانیاں، ناکیں اور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ جب سندر آپ کے پاس تھا تو یہ محافظ قلعے میں ادھر ادھر ٹہلتے، ہر طرف دیکھتے اور آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی چال ڈال بھی مجھے مختلف لگتی تھی۔ پھر میں نے ان کے گھوڑوں کی زینیں دیکھیں، یہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی نہیں تھیں، اس لیے ان کے چہرے ڈانپے ہوئے تھے، راجہ داہر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے عربوں کی فوج کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے اور اس نے اپنے لیے عرب محافظ رکھ لیے ہیں۔ آج رات نہ وہ رہے گا نہ اس کے عرب محافظ، بدہیمن نے کہا۔ جب بدہیمن راجہ داہر کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو اس وقت سندر 6 محافظوں کے ساتھ نیرون کے راستے پر جا رہا تھا۔ فوجوں اور مسافروں کے آنے جانے کا یہی راستہ تھا جو ریگستان میں سے گزرتا تھا۔ آدھے راستے میں ایک سرسبز جگہ تھی جہاں پانی مل جاتا تھا۔ یہ 6 محافظ عرب تھے۔ 5 محمد بن قاسم کی فوج کے تجربہ کار سپاہی تھے اور 6 حارث الافی کا بھیجا ہوا آدمی تھا جو عرصے سے یہاں رہنے کی وجہ سے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ محافظ نیرون اس طرح پہنچے تھے کہ سندر نے ایک آدمی محمد بن قاسم کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ اسے راجہ داہر کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اطلاع دے دی تھی کہ نیرون کے حاکم سندر نے اطاعت قبول کر لی ہے، اس لیے اسے تحفظ دیا جائے۔
اور شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت کا خیال رکھا جائے۔ سندر کا یہ مطالبہ ابھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ محمد بن قاسم اپنے 1-2 دستے نیرون بھیج دے۔ محمد بن قاسم نے بتدریج آگے بڑھنا تھا۔ اس نے الافی کے ساتھ خفیہ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے الافی سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نیرون میں آپ کے جاسوسوں کی موجودگی ضروری ہے۔ الافی نے جواب دیا اور اپنا ایک آدمی بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں جو آدمی بھیج رہا ہوں یہ آپ کے جاسوسوں کے ساتھ نیرون جائے گا۔ وہ نیرون کے حاکم سندر سے ملے گا اور اسے کہے گا کہ ان سب کو اپنے محافظ بنا کر رکھ لے۔ سندر کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اسے آپ کہیں گے۔ یہ جاسوس سندر پر بھی نظر رکھیں گے کہ وہ دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اس طرح یہ 6 عرب سندر کے پاس چلے گئے تھے۔ محمد بن قاسم کے نظام جاسوسی کے سربراہ شوبان ثقفی نے ان آدمیوں کو خاص ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ اروڑ کے راج دربار سے جب سندر کا بلاوا آیا تھا تو سندر کو معلوم تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوں گی، لیکن اس نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جرأت مند اور بے باک آدمی تھا۔ وہ اپنے ان محافظوں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا جو پہلے اس کے پاس تھے۔ وہ فوج کے آدمی تھے جن میں زیادہ تر ہندو تھے۔ عربی محافظ شوبان ثقفی کے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے سندر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انہیں ساتھ لے چلے، اور یہ انہوں نے ہی سوچا تھا کہ ان کے چہرے ڈانپے ہوئے ہوں تاکہ اروڑ میں کسی کو شک نہ ہو کہ یہ عرب ہیں۔ نیرون میں ان کے متعلق یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ ان عربوں میں سے ہیں جو عرب سے بھاگ کر آئے اور یہاں آباد ہو گئے تھے۔ سندر رات کو اروڑ سے نیرون کے واپسی سفر پر روانہ ہوا تھا۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، سورج صحرا کے افق سے ابھرا اور اوپر ہی اوپر اٹھتا آیا۔ راجہ داہر کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ بدہیمن آیا ہے؟ نہیں آیا مہاراج، اسے جواب ملا۔ جو ہی آئے اسے اندر بھیج دینا، داہر نے کہا۔ بہت سا وقت گزر گیا تو راجہ داہر نے پوچھا کہ بدہیمن نہیں آیا؟ وہ نہیں آیا تھا۔ راجہ داہر نے کہا کہ اسے فوراً بلایا جائے۔ اسے بلانے گئے تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تو پتا چلا کہ وہ قلعے کی دیوار پر کھڑا ہے۔ بدہیمن دیوار پر کھڑا نیرون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیرون کی طرف سے آنے والا راستہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں چمکنے لگی تھی۔ بدہیمن کی نظریں جو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان 20 شتر سواروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں اس نے سندر اور اس کے 6 محافظوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی تھیں وہ آتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ مہاراج بلا رہے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں قلعے کی دیوار سے اترا اور راجہ داہر کے پاس چلا گیا۔ تم جانتے ہو میں کس خبر کا انتظار کر رہا ہوں؟ راجہ داہر نے کہا۔ میں بھی اسی خبر کا منتظر ہوں مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ میں ان کی رات دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے سندر رات کو کہیں رکا ہی نہ ہو۔ اگر وہ دن کو کہیں رکا اور وہ اور محافظ سو گئے تو انہیں صاف کر دیا جائے گا۔ رات کو تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور رکے گا۔ وہ نیرون نہیں پہنچ سکتا۔ مہاراج، میرا خیال ہے وہ دور نکل گئے ہیں۔ کل تو وہ ضرور آ جائیں گے۔ وہ دن گزر گیا، رات گزری، اگلی صبح طلوع ہوئی۔ بدہیمن پھر قلعے کی دیوار پر جا کھڑا ہوا اور اس کی نظریں صحرا کو کھوجنے لگیں۔ اسے شتر سواروں کا قافلہ واپس آتا نظر نہ آیا۔ راجہ داہر اس سے زیادہ بے چین تھا۔ آخر وہ چوتھے روز دوپہر کو واپس آئے۔ قاتلوں کے اس گروہ کا کماندار بدہیمن کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ کام کر آئے ہو؟ بدہیمن نے پوچھا۔ کماندار نے سر ہلا کر بتایا کہ کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ بدہیمن نے گرج کر پوچھا۔ کیا وجہ ہوئی؟ تم سب ان عورتوں میں مگن ہو گئے جنہیں تمہارے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ نہیں مہاراج، کماندار نے جواب دیا۔ ہم تو کہیں سانس لینے کو بھی نہیں رکے۔ ہم نیرون کے قریب سے واپس آئے ہیں۔ وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے شاید راستہ بدل لیا تھا۔ بدہیمن کا منہ لٹک گیا۔ اس نے راجہ داہر کو بتایا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ شکار نہیں، راجہ داہر نے کہا، نیرون ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب کچھ اور سوچو۔ میں سوچ رہا ہوں وہ کدھر نکل گئے ہیں، بدہیمن نے کہا۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا؟ سانپ نکل گیا ہے، راجہ داہر نے کہا۔ پیچھے جو لکیر چھوڑ گیا ہے اسے مت دیکھتے رہو۔ سوچنا یہ ہے کہ نیرون کے لوگوں کو کس طرح سندر کے خلاف کیا جائے۔ لوگ امن چاہتے ہیں۔ اس شخص نے لوگوں کے ذہنوں میں معلوم نہیں کیا ڈال دیا ہے کہ وہ بزدل ہو گئے ہیں اور اسی کی سنتے ہیں اور اس کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ کچھ کریں گے مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ کب کرو گے؟ راجہ داہر نے کہا۔
معلوم ہوتا ہے تمہاری عقل جواب دے گئی ہے اور میرے دل پر ویسے ہی ایک وہم بیٹھ گیا ہے، کب کرو گے؟ راجہ داہر نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری عقل جواب دے گئی ہے اور میرے دل پر ویسے ہی ایک وہم بیٹھ گیا ہے کہ میں نے سندر کو نیرون کی حاکمیت سے سبق دوش کیا تو شاید آسمان گر پڑے گا، میں اسے اس کے گھر میں قتل کر دوں گا، یہ نہ ہوا تو میں اسے واپس بلا لوں گا، اگر اس نے نیرون نہ چھوڑا تو میں اس کے خلاف فوجی کارروائی کروں گا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تو بہتر ہے، بدہیمن نے کہا۔ حالات ہمارے حق میں نہیں، دشمن طوفان کی طرح آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جبر بغاوت کی آگ بھڑکا دے۔ ہمیں اب جو بھی کارروائی کرنی ہے سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ مہاراج اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک طرف بدھوں کو آپ نے اتنا زیادہ دبا کر رکھا ہوا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اور دوسری طرف بدھوں کو ہی شہروں کا حاکم بنا دیا ہے۔ دیکھ لیں کتنے شہروں کے حاکم بدھ ہیں۔ اگر سب نے سندر شمنی جیسا رویہ اختیار کر لیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابھی نیرون کی بات کر، راجہ داہر نے کہا۔ اگر عربی فوج دیبل سے آگے بڑھ آئی تو نیرون کو اڈا بنا لے گی۔ بدہیمن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ راجہ داہر کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور بدہیمن جیسے اس کی سن ہی نہ رہا تھا۔